راکیش اور شبینہ دونوں پیار کے چکر میں پڑ کے مذہب کی دیوار کو توڑ ڈالے۔ یہ کہانی سننے کے بعد آپ کا کلیجہ دہل جائے گا، اور اگر آپ نہیں سنیں گے تو آپ اپنا بہت بڑا خسارہ کر دیں گے۔ یہ کہانی بہت پیچھے کی نہیں بلکہ 2024 کی ہے۔ راکیش اور شبینہ ایک دوسرے سے پیار کرنے لگے اور ایک دن کورٹ میرج کرنے کے لیے کورٹ میں پہنچ گئے۔ وہاں پہ ان دونوں کی ملاقات ایک پترکار جن کا نام نسیم صدیقی صاحب سے ہے، ان سے ہو جاتی ہے۔ نسیم صدیقی صاحب جب ان دونوں کو دیکھتے ہیں تو حالات معلوم کرنے کے لیے قریب جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیسے آنا ہوا کورٹ میں۔ تو راکیش اور شبینہ نے کہا کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے ہیں، ہمارے رشتے کو گھر والے ایکسیپٹ نہیں کرتے، اس وجہ سے ہم یہاں کورٹ میرج کرنے کے لیے آئے ہیں تاکہ فیوچر میں ہمارا کوئی کچھ بگاڑ نہ سکے۔ نسیم صدیقی صاحب کہتے ہیں کہ اس جملے نے میرے کان کو بہت سکون پہنچایا اور دل کو بہت ٹھنڈک پہنچی کہ دونوں اپنا فیوچر کتنا سنہرا دیکھ رہے ہیں۔ اور سامنے سے دونوں نے نسیم صدیقی صاحب سے ریکویسٹ بھی کیا کہ آپ بھی ہماری کچھ مدد کروا دیں۔ انہوں نے کہا کہ بالکل میں تم دونوں کی مدد کروں گا۔ اتنے میں راکیش ان کے کھانے پینے کے لیے کچھ سامان دکان سے خریدنے کے لیے چلا گیا۔ پھر نسیم صدیقی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اپنا پترکار والا دماغ لگانا شروع کیا۔ میں نے شبینہ سے پوچھا کہ ذرا بتاؤ تو صحیح، تم راکیش کے بارے میں کتنا جانتی ہو، راکیش کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں کتنا تمہیں معلومات ہیں؟ تو شبینہ نے کہا کہ مجھے راکیش کے بارے میں زیادہ کچھ معلومات تو نہیں ہے، بس میں راکیش سے دل و جان سے پیار کرتی ہوں، میں انہیں سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ تو نسیم صدیقی صاحب نے کہا کہ تم 2 دنوں کا مجھے مہلت دو، میں راکیش کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں معلومات کر لوں، اس کے بعد میں تمہاری خود مدد کروں گا اور پرشاسن سے بھی ہیلپ کرواؤں گا تاکہ تمہارا فیوچر کوئی بگاڑ نہ سکے۔ شبینہ کو یہ بات اچھی لگی، وہ مان گئی اور نسیم صدیقی صاحب نے راکیش کے آدھار کارڈ کا فوٹو شبینہ سے لے لیا۔ جب راکیش کھانے پینے کی چیزیں دکان سے خرید کر واپس لوٹا تو نسیم صدیقی صاحب نے کہا کہ آج تو شادی نہیں ہو سکتی ہے، اس کی وجہ یہ کہ الیکشن کی وجہ سے بہت سارے کام پینڈنگ میں ہیں، تو تم دونوں 2 دنوں کے بعد آؤ، میں تم دونوں کی اچھے طریقے سے شادی کروا دوں گا۔ اور شبینہ نے بھی جھوٹ بول دیا کہ جی میں بھی آج اپنا آدھار کارڈ لانا بھول گئی ہوں، گھر پہ چھوٹ گیا ہے۔ پھر کیا، دونوں اپنے اپنے گھر چلے جاتے ہیں اور نسیم صدیقی صاحب راکیش کے حقیقت کے بارے میں معلومات کرنے کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ جب راکیش کے گاؤں میں پہنچتے ہیں تو ایک بہت بڑا جھوٹ سامنے نکل کر آیا۔ وہ جھوٹ یہ کہ راکیش کی پہلے سے ہی شادی ہو چکی تھی، راکیش کنوارا نہیں تھا، اس کی شادی ہو چکی تھی اور اس کی ایک 8 ماہ کی بچی بھی گود میں تھی۔ راکیش کی پتنی سے جب نسیم صدیقی صاحب ملتے ہیں اور پوری کہانی جب سناتے ہیں تو راکیش کی پتنی رونے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ اب میرا کیا ہوگا؟ انہوں نے تسلی دیا کہ تم گھبراؤ نہیں، تمہارے ساتھ کچھ برا نہیں ہوگا، بس تم کو ایک کام کرنا کہ فلاں تاریخ میں اتنے بجے تم کورٹ میں پہنچ جانا۔ اور نسیم صدیقی صاحب شبینہ کے ماں سے بھی کانٹیکٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں تاریخ میں بغیر شبینہ کو بتائے اتنے بجے کورٹ میں پہنچ جانا۔ خیر وقت مقررہ پہ شبینہ اور راکیش شادی کرنے کے لیے کورٹ میں جب پہنچتے ہیں تو پیچھے سے نسیم صدیقی صاحب بھی پہنچ جاتے ہیں، راکیش کی پتنی بھی پہنچی ہوئی ہے اور شبینہ کی ماں بھی پہنچی ہوئی ہے، لیکن ان دونوں کو چھپا دیا گیا۔ نسیم صدیقی صاحب راکیش سے کہتے ہیں کہ اب چلے شادی کروا دیں تمہاری، تو راکیش نے کہا کہ جی ہماری شادی آپ کروا دیجیے۔ تو نسیم صدیقی صاحب نے کہا کہ ٹھہرو، ہمیں ایک بات بتاؤ، راکیش تمہاری شادی تو نہیں ہوئی اب تک، تم کنوارے ہی ہو نا؟ تو راکیش نے کہا کہ بالکل میں کنوارا ہوں، ابھی تک میری شادی نہیں ہوئی ہے۔ تو کہا سچ کہہ رہے ہو؟ کہا ہاں۔ اتنے میں راکیش کی پتنی کو بلایا گیا۔ جب راکیش کی پتنی آتی ہیں تو راکیش اپنی پتنی کو دیکھنے کے بعد حیرت زدہ رہ گیا، دنگ رہ گیا اور اپنی پتنی کو مارنے کے لیے بھی دوڑا۔ پھر نسیم صدیقی صاحب نے راکیش کو 2 جھاپڑ مارا اور پولیس کے حوالے کر دیا۔ اور جب شبینہ نے اس منظر کو اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھا تو شبینہ کے پاؤں کے تلے سے زمین کھسک گئی اور وہ سن پڑ گئی اور مانو کہ ان کو لقوہ مار دیا ہو۔ اتنے میں نسیم صدیقی صاحب نے شبینہ کی ماں کو بلایا۔ جب شبینہ نے اپنی ماں کو دیکھا تو دوڑ کر اپنی ماں کے گلے لگ گئی اور لگنے کے بعد رونے لگی، کافی دیر تک روتی رہی اور کہتی رہی کہ ماں آج میری زندگی تباہ ہونے سے بچ گئی، اگر میری یہ شادی ہو جاتی تو میں تباہ و برباد ہو جاتی۔ ماں آپ لوگوں کو تو میں دھوکہ دے ہی رہی تھی، ساتھ میں اپنی زندگی کو بہت بڑا دھوکہ دینے جا رہی تھی۔
دوستو یہ کہانی ہمیں بہت بڑا پیغام دے رہی ہے۔ اس کہانی سے ہمیں ایک سبق سیکھنے کو مل رہا ہے۔ آج کل قوم مسلم کی کچھ لڑکیاں بھگ کر غیر مسلموں کے لڑکے کے ساتھ شادی کر لیتی ہیں اور اپنا فیوچر وہ نہیں سمجھ پاتی ہیں، لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد ان کے میکے ان کے مرنے کی خبر پہنچ جاتی ہے۔ اس لیے میری قوم مسلم کی بیٹیوں سے صرف یہی گزارش ہے کہ جو بھی کرو یہاں سے سمجھ کر اور یہاں سے سوچ کر کرو، جو بھی کرو وہ ہوش میں کرو، تاکہ آپ کی زندگی تباہ اور برباد ہونے سے بچ جائے۔